بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے قبل یہ تذکرہ ہو چکا ہے کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند جلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کے حکم کی تعمیل میں دونوں تعمیر کعبہ میں مشغول تھے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا و مناجات کے دوران یہ دعا بھی مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان میں انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیاتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اسی شہر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پھر بعثت کی شکل میں پوری ہوئی، جیسا کہ خود قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی ہے جس نے ان ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیاتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ یہ اس سے قبل یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند جلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور صحت و درستی کے اعتبار سے اس سلسلہ نسب کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 21ویں پشت کے دادا عدنان سے جا ملتا ہے۔ سلسلہ نسب کے اس حصے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہاں تک اپنا نسب زبانی بیان فرمایا ہے۔ دوسرا حصہ 22ویں پشت سے شروع ہو کر 62ویں دادا یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تک ہے۔ یہ حصہ بھی درست ہے، البتہ اس کی درستی و ثقافت پہلے حصے جیسی نہیں۔ بعض مورخین نے 62ویں پشت یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 80ویں پشت یعنی ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام تک بھی نسب بیان کیا ہے، لیکن اس کی صحت کا درجہ نسبتاً مزید کمزور ہے، لہٰذا یہ بات طے ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام تک بالکل یقینی اور قطعی ہے، اور اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ قریشا من کنانہ واصطفیٰ من قریش من بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم۔ اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے کنانہ کو منتخب فرمایا، پھر کنانہ میں سے قریش کو منتخب فرمایا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کو منتخب فرمایا، اور پھر بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شجر نسب میں جو نام آئے ہیں ان میں سے متعدد شخصیات تاریخی اعتبار سے کافی شہرت کی حامل ہیں، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عام طور پر خاندان بنی ہاشم کی طرف کی جاتی ہے، لہذا اس سلسلہ نسب کے تفصیلی تذکرے کا آغاز بھی عموماً ہاشم سے ہی کیا جاتا ہے۔ ہاشم اپنے باپ عبد مناف کی وفات کے بعد قبیلے کے سردار منتخب ہوئے اور متولی کعبہ بھی مقرر ہوئے۔ یوں کعبۃ اللہ کی خدمت و نگرانی نیز حجاج و زوار کی خدمت و میزبانی کا شرف انہیں حاصل ہوا، گویا دنیاوی طور پر قبیلہ قریش کی سرداری و سربراہی کے ساتھ ساتھ دینی رہنمائی کا اعزاز بھی انہی کے پاس تھا۔ ہاشم کی وفات کے بعد قبیلے کی سرداری نیز کعبہ مشرفہ کی خدمات و نگرانی کی ذمہ داری ہاشم کی وصیت کے مطابق ان کے بھائی مطلب بن عبد مناف کے حصے میں آئی۔
جس نے کچھ عرصہ اس ذمہ داری کو نبھانے کے بعد اپنے بھائی ہاشم کے اس احسان کا بدلہ چکانے کی غرض سے یہ فیصلہ کیا کہ اپنی اولاد میں سے کسی کو اپنا جانشین مقرر کرنے کی بجائے ہاشم کی اولاد کو یہ شرف لوٹا دیا جائے۔ ہاشم کی ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے بکثرت آمد و رفت رہتی تھی، اور اس سفر کا راستہ یثرب یعنی مدینہ سے گزرتا تھا، جہاں اکثر دوران سفر ہاشم کا قیام بھی رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہاں ان کی اچھی خاصی شناسائی بھی تھی۔ ایسے ہی ایک سفر کے موقع پر مدینہ میں قیام کے دوران ہاشم نے وہاں مدینہ کے ایک معروف و معزز خاندان بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی تھی، اور اس شادی کے بعد جلد ہی وہ اپنی منزل یعنی ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے، جہاں فلسطین کے علاقے غزہ میں پہنچ کر بیمار پڑ گئے اور پھر وہیں ان کی وفات ہو گئی۔ ادھر ان کی وفات کے بعد مدینہ میں ان کے بیٹے کی ولادت ہوئی، جس کا نام اس کی ماں نے شیبہ رکھا۔ اسے شیبۃ الحمد بھی کہا جاتا تھا۔ ہاشم کی اس شادی اور پھر اس بیٹے کی پیدائش کے بارے میں مکہ میں ہاشم کے بھائی مطلب کے سوا کسی کو علم نہیں تھا، البتہ مطلب نے بھی کبھی اپنے اس بھتیجے کو دیکھا نہیں تھا۔ اب مطلب کے دل میں بھائی کے لیے احسان مندی کے جذبے کے تحت جب ایک خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھائی کے احسان کا بدلہ چکائے، کیونکہ بھائی نے اسے اپنا جانشین مقرر کیا تھا، تو اس مقصد کے لیے اس نے سوچا کہ بھائی کے اس بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کرے، جو کہ پیدائشی طور پر ہی باپ کی شفقت و محبت سے محروم ہے اور مکہ سے بہت دور گمنامی کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ ایک روز اس کی تلاش میں مدینہ جا پہنچا۔ بھتیجے سے ملاقات ہوئی۔ اپنے فوت شدہ پیارے بھائی کی اس یادگار پر جب پہلے نگاہ پڑی تو مطلب کی آنکھیں بھر آئیں اور دیر تک اسے گلے لگائے رکھا۔ اس کے بعد آمد کا مقصد بیان کیا اور ساتھ چلنے پر اصرار کیا۔ بھتیجے نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب مطلب نے زیادہ اصرار کیا تو بھتیجے نے کہا کہ میری ماں سے پوچھ لیجئے، میرے بارے میں وہ جو فیصلہ کریں گی وہی آخری فیصلہ ہوگا۔ نوجوان کے دل میں ماں کے لیے اتنی اہمیت، یہ سوچ کر مطلب کے دل میں بھتیجی کی قدر مزید بڑھ گئی اور اس کی ماں سے اس بارے میں بات کی، لیکن وہ اپنے لخت جگر کو نظروں سے دور کرنے اور پردیس بھیج دینے پر کسی صورت پر آمادہ نہیں ہوئی۔ مطلب نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا بیٹا کوئی پردیس نہیں جا رہا، بلکہ وہ تو اپنے ہی آباء و اجداد کے شہر مکہ جا رہا ہے، جہاں یہ کسی اجنبی یا پردیسی کی طرح قسم پرسی کی زندگی نہیں، بلکہ اپنے آباء و اجداد کی طرح شان و شوکت کی زندگی بسر کرے گا اور اپنے باپ کی طرح اپنی قوم کا سردار ہوگا۔ اس پر بھی شیبہ کی ماں راضی نہ ہوئی۔ تب مطلب نے کہا کہ اس سرداری و سربراہی سے بھی بڑھ کر یہ کہ تمہارا یہ بیٹا وہاں اللہ کے گھر کا متولی ہوگا، اس سے بڑا اور کوئی شرف ہو سکتا ہے؟ تب شیبہ کی ماں اسے اس کے چچا کے ہمراہ مکہ بھیجنے پر رضامند ہو گئی۔ یوں مطلب اپنے فوت شدہ بھائی ہاشم کی اس نشانی کو ہمراہ لیے ہوئے مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ یہ سفر طے کرنے کے بعد مطلب جب اپنے بھتیجے شیبہ کو لیے ہوئے مکہ پہنچا تو لوگوں نے دیکھا کہ ان کے سردار کے ہمراہ اونٹ پر ایک نوجوان بھی سوار ہے۔ تب وہ کہنے لگے کہ دیکھو، ہمارا سردار اپنے لیے ایک نیا غلام خرید لایا ہے، جس پر مطلب نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ کوئی غلام نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے اور یہی تمہارا مستقبل کا سردار بھی ہے، کیونکہ میں نے اسے اپنا جانشین مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد مکہ میں مطلب نے اپنے اس بھتیجے کے ساتھ ہمیشہ اس قدر شفقت و محبت اور لاڈ پیار کا معاملہ روا رکھا کہ چچا کے اس حسن سلوک اور شفقت و مہربانی سے متاثر ہو کر بھتیجے نے زندگی بھر خود کو اپنے اصل نام شیبہ کی بجائے عبد المطلب ہی کہلانا پسند کیا۔
یہی عبد المطلب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم ہیں، اور انہوں نے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی محمد تجویز کیا تھا۔